جناب ذکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، جولی پھیلا دی۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ او ذکریا کے رب، اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں، کیا ہوا جو میرا بڑھیپا آ گیا، میرا بھی موسم جاتا رہا، بچہ پیدا کرنے کی جوانی جاتی رہی، میری گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ جناب ذکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، غیر سے نہیں مانگا، کسی خبر والے سے نہیں مانگا، پتھر والے سے نہیں مانگا، لکڑی والے سے نہیں مانگا، دنیا دار سے نہیں مانگا، رب کی بارگاہ میں سوال کیا، رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ اور میرے نبی 100 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے ہی سے مانگا، کیا میں پروردگار عالم نے خوشخبری سنا دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ میں پروردگار عالم تمہیں ایک بیٹا عطا فرماؤں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور میرے نبی تو نے بیٹا مانگا، میں اللہ نے تمہاری دعا اتنی قبول فرمائی، اتنی منظور فرمائی، بیٹا تیرا ہوگا، نبوت کا تاج اوڑھ کے آئے گا، میں پروردگار عالم تمہارے بیٹے کو نبی بھی بنا کے بھیجوں گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، نبیوں نے اللہ سے مانگا، پیغمبروں نے اللہ سے مانگا، صحابہ نے اللہ سے مانگا، بزرگان دین نے اللہ سے مانگا۔ جناب مریم سلمہ علیہا رب العالمین نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کرسمس ڈے آ رہا نا عیسائیوں کا، کئی لوگ کہیں گے جی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، کرسمس ڈے منانا چاہیے، تو کبھی عیسائیوں سے بھی کہا کرو نا ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، بڑی خیر خواہی دکھانے والوں، ان سے بھی کبھی کہہ دیا کرو آؤ ہمارے ساتھ مل کے اسلام قبول کرو، ہماری مسجدوں میں آؤ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسائی یہودی یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ہم خدا نہیں مانتے، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلے تو مانتے ہی نہ تھے، جب ماننے لگے تو کہنے لگے نعوذ باللہ مریم خدا کی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قوم یہ تو مانتی نہیں، مانتی ہے تو پھر پہاڑوں پہ چڑھ کے مانتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ساری باتیں بیان فرما دی۔ فرمایا مریم خدا نہیں، عیسیٰ خدا نہیں، نبی خدا نہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء بھی میرا خدا کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، وہ تو میرا محبوب ہے، وہ تو میرا مصطفیٰ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہودیوں کا اعتراض بھی دور کر دو، عیسائیوں کا اعتراض بھی دور کر دو، یہ میری بندی مریم کو خدا مانتے ہیں، جناب روح اللہ کو خدا مانتے ہیں، وہ تو میری بندی تھی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔
जनाब मरियम सल्लल्लाहु अलैहा एक पहाड़ में गुस्ल फरमाने के लिए गई हैं, पर्दे में गुस्ल करने के लिए गई हैं। जनाब मरियम सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं, मुझे कोई जड़ा महसूस हुआ जैसे कोई इंसान मेरे करीब है। जनाब मरियम सल्लल्लाहु अलैहा फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। आए जने, आए मर्द, आए इंसान, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ। तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, तू जीन है, इंसान है, बशर है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। अल्लाह पाक अपने बंदों को समझा रहे हैं कि अगर कोई मुसीबत आ जाए अल्लाह को याद करो। मरियम समझ रही हैं पाक दामन बीबी हैं, पाक दामन हैं, नेक बीबी हैं, नबियों के घराने से ताल्लुक है। अल्लाह से मांग रही हैं, मेरे अल्लाह इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, रहमान मैं तेरी पनाह में आती हूँ। ये कोई शैतान है, ये क्या है? मैं तेरी पनाह में आती हूँ। मिनका इन कुन्त तक़िया। आवाज आई, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। उस आवाज ने जवाब दे दिया, मैं जना कोई नहीं, मैं इंसान कोई नहीं, मैं बशर कोई नहीं, मैं आदमी कोई नहीं, मैं जवान कोई नहीं, मैं बच्चा कोई नहीं, मैं बूढ़ा कोई नहीं, मैं मर्द आई कोई नहीं। इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं जिब्रील अमीन हूँ। फरमा दिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं यहाँ गुस्ल कर रही हूँ। जवाब देने वाले ने जवाब दे दिया, जिब्राइल अमीन ने जवाब दे दिया, इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। मैं तुझे बच्चे की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आपने फरमा दिया, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरा किसी मर्द से ताल्लुक कोई नहीं, इंसान से ताल्लुक नहीं, मेरा किसी से मिलाप नहीं हुआ। ऐसे अल्लाह मुझे कैसे बच्चा दे देगा? इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरमाया कि अल्लाह पाक बगैर बाप के तेरी गोद में बेटे को बिठा के अल्लाह पाक अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना चाहते हैं। जनाब मरियम सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं कि इधर बस उसने खबर दी, इधर मुझे अपने बतन में कुछ महसूस हुआ, शर्म व हया का ज़माना। फरमाती है, मैं पहाड़ों में निकल गई, मैं पहाड़ों में चली गई। लोग कैसे यकीन करेंगे? दुनिया के लोग हैं, दुनियादार हैं, बदचलन कहेंगे, गालियां देंगे, गलत कहेंगे, मेरे दामन को दागदार करेंगे। मेरे अल्लाह ये क्या होने वाला है? फरमाया, मेरी बंदी घबराना, घबराना, सारा काम अल्लाह के जिम्मे है। जनाब मरियम सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं, वज़ाए हमल हुआ, अल्लाह ने मेरी गोद में ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। अब मैं परेशान हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ चलो पहाड़ों में हूँ, मुझे कोई देखने वाला तो नहीं। जब वज़ाए अमल हुआ तो औरत को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मरियम, यहाँ दाई कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, अस्पताल के इंतज़ाम कोई नहीं, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मैं अल्लाह तो तेरी मदद करने वाला हूँ। कौन तुझे खिलाए, कौन पिलाए? फरमाया कि वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। और मेरी बंदी यूं लेटी लेटी करीबी दरख्त का तना मौजूद है, उसे हिलाना तेरा काम है। पक्की पक्की खजूरें तेरी झोली में, तेरे मुंह में डाल देना, ये परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
الحمدللہ۔ فرماتی ہیں قریبی اللہ نے چشمہ جاری فرما دیا، میں نے کھجوریں کھائی، پانی پیا، اللہ کا حکم ہو گیا نا، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، میری بندی مریم کھجوریں کھا، پانی پی، اور میرے بندے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گھور گھور کے نہ دیکھ، بلکہ اس کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور میری بندی کھجوریں کا، پانی پی، اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ میرے اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اپنے بچے کو لے کے یہاں چھپ کے نہ بیٹھ، بلکہ اپنی قوم کی طرف واپس چل واپس، ان کو دکھا کہ اللہ نے بغیر باپ کے مجھے لڑکا عطا فرمایا ہے۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے پہاڑ پہ آ رہی ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا ہوتے نا چغلی کرنے والے، یوں جاسوسی کرنے والے لوگ، علماء پہ ادھر ادھر دینداروں پہ باتیں کرنے والے، بس ایک شخص نے دیکھا مریم بڑے دنوں سے غائب تھی، آج لڑکا گود میں لے کے آ رہی ہے۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کے قوم کو آواز لگا دی، اور دور سے دیکھ کے کہنے لگا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ او ہارون کی بہن، تیرا خاندان بڑا اچھا، قبیلہ بڑا اچھا، تیری اماں بڑی اچھی، ابا تیرا بڑا اچھا، علاقے کے لوگ بڑے اچھے، خاندان بڑا اچھا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ بغیر باپ کے لڑکا کہاں سے لے کے آ گئی؟ نعوذ باللہ، گالیاں دینے لگے، الزام لگانے لگے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، رکنا میری بندی، ان کے قریب چل۔ قریب آئی، یہ بتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا اس کی طرف اشارہ کر دے، بچے کی طرف، اس سے پوچھو یہ کون ہے، اس سے پوچھو یہ کون ہے۔ اور اگر یہ تجھے زیادہ تنگ کرے میری بندی مریم، ان کو کہہ دے میرا تو بولنے کا روزہ ہے، میرا تو بولنے کا روزہ ہے۔ لوگوں نے جب زیادہ تنگ کیا، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ یہ بچہ تمہیں خود بول کے بتائے گا، اس کی طرف اشارہ کر دیا، فرما دیا میں نہیں بولتی، میں نہیں بتلا سکتی، میرے اللہ نے بولنے سے منع کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ قوم کہنے لگی یہ بچہ کیسے بولے گا، زیادہ بہانے نہ کر، بتلا کون ہے، کس کی اولاد ہے، کہاں سے یہ بچہ لے کے آئی ہے۔ كيف نكلم من كان في المهد صبيا، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے، نومولود بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، یہ کیسے بولنا جانے گا۔ آپ نے فرما دیا اس کی طرف اشارہ کرو تو صحیح، اسے بلواؤ تو صحیح، اس کو کہو تو صحیح، بول کے دکھائے۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام اماں کی گود میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے میری اماں کو بے الزام لگانے والوں، مجھے ولد الزنا کہنے والوں، مجھے گالیاں دینے والوں، خاندان کو گالیاں دینے والوں، میری اماں کو کچھ نہ کہو، مریم کو کچھ نہ کہو، اللہ کی بندی کو کچھ نہ کہو، میری اماں پاک دامن ہے، یہ کوئی گناہ نہیں کر کے آئی، میں بتلاتا ہوں میں کون ہوں۔ کھڑے ہو کے فرما دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ آئے لوگوں تمہاری باتوں کا جواب میں دوں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، میری ماں نے کوئی زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، بے حیائی نہیں کی۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ مجھے کتاب دیں گے، میں نماز کا حکم لے کے آیا، میں زکوٰۃ کا حکم لے کے آیا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو قوم کے لوگ کھڑے تھے نا، گالیاں دے رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، جب دیکھا نا کہ بچہ نو مولود بچہ 3 دن کا بچہ اماں کی گود میں کھڑا ہو کر بول رہا ہے، کہنے لگے اچھا مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کے بھی 2 گروہ ہیں، ایک تو جناب عیسیٰ کے ہمیشہ دشمن رہے، اور ایک نے اتنا مانا جیسے یہ چوڑے بھنگی پھرتے ہیں نا، یہ عیسائی جو کہلواتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ نقل کفر نباشد، یہ کفریہ کلمات ہیں کہ مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید کا اعلان فرما دیا، فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں رب ایک ہوں، میرے علاوہ دوسرا خدا کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میری بیٹی کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں، میری برادری کوئی نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا بھی زمین و آسمان میں ہوتے، ایک خدا کہتا ہے میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں ہوا چلاؤں گا، میں یہ دھوپ نکالوں گا، تو دونوں نعوذ باللہ خداؤں کے درمیان فساد پھیل جاتا۔ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے، زمین و آسمان کا پیالہ تباہ و برباد ہو جاتا، اس لیے خدا ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریہ جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کی جماعت آئی بیٹھی ہے۔ صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا ہم آپ کی قبر کو سجدہ کیا کریں، روضہ اقدس کو سجدہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قبور کو، قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں، غلامی کا تقاضا یہ نہیں، یہ تو نبی کو مانتے نہ تھے، مانتے ہیں تو پھر سجدے تک آ جاتے ہیں کہ خبروں کو سجدہ کیا جائے۔
بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، صحابہ نے سوال کیا، میرے آقا نے جواب ارشاد فرما دیا۔ حضور نے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے، میرے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ سے محفوظ فرمانا، اللہم لا تجعل قبری اصنام، میرے اللہ میری قبر کو قیامت تک پوجا پاٹ سے، چومنے سے، چاٹنے سے، سجدہ کرنے سے محفوظ فرمانا۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو اللہ نے آج ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اور شرطے وہاں پہ کھڑے ہیں، عرب حضرات جو وہاں کھڑے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ جو وہاں کھڑے ہیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تیری خیر ہوئے روزے دارا، روزے دی جالی چم لین دے، اور فوراً ڈنڈا مارتے ہیں، چل یہاں سے چم لین دے، بڑا ہے جالی میں چم لین دے۔ تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، میرے اللہ محمد الرسول اللہ کی قبر کو محفوظ فرمانا، کوئی سجدہ گاہ نہ بنانا، میرے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ سے قیامت تک محفوظ فرما دینا۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ کرسمس ڈے منانے والوں، کل قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، نبیوں کو بلائیں گے، پیغمبروں کو بلائیں گے، فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، مٹی کی چڑیا بناتے تھے، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کی چڑیا اپنے ہاتھوں سے بنائی، اسے کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑ جایا کرتی تھی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ میت کے سرانے کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے، قبر کے سرانے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، میت زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، نبی کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی ڈیری کو اللہ کے حکم سے سونے کی ڈیری بنا لیا کرتے تھے، کوڑی کے یوں بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرما دیتے تھے۔ مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھے کے یوں آنکھوں پہ ہاتھ فرما دیتے تھے تو اللہ کی اجازت سے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو لوگ کہتے تو نہ یہ خدا نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھو جی، لوگوں کو آنکھیں دے رہی ہیں، شفا دے رہی ہیں، چڑیا کو زندہ کر رہی ہیں، اور مردوں کو زندہ کر رہی ہیں، اور مٹی کا سونا بنا رہی ہیں۔ تو آج ہم سونا تو نہ بنواتے، ان سے چینی بنواتے، چینی بڑی مہنگی ہے، ہم کہتے تھے چینی بنا دو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھ ایک خادم کو رکھا، اور چلتے چلاتے آپ نے 3 روٹیاں بھی پکائی، اور اسے فرمایا کہ سنبھال کے رکھنا، بھوک لگے گی میں تجھے کہوں گا تو یہ 3 روٹیاں میرے پاس لے کے آ جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران اس شخص کو فرمایا کہ وہ روٹیاں کھانا لے کے آ۔ جب کھانا کھولا تو 3 روٹیوں کے بجائے اس میں 2 روٹیاں موجود ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک روٹی کہاں گئی؟ وہ خادم جھٹ سے کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی، اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی۔ تو فرمایا کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھائے نا وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اذا کذب حدث، بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق کی بھی نشانی جھوٹے آدمی کی نشانی ہے۔ ہمارے یہاں بھی معمولی سی شے پہ قسم کھاتے ہیں، 4 آنے کا سودا بیچنے کے لیے اللہ کی قسم، ماچس گم ہو جائے اللہ کی قسم، سگریٹ گم ہو جائے اللہ کی قسم، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو وہ شخص بھی کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نے وہ روٹی نہیں کھائی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے 3 ڈیریاں بنائی اور تینوں کی طرف یوں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، میرے اللہ ان مٹی کے ڈھیریوں کو سونے میں تبدیل فرما دے۔ اللہ نے ان کو سونا بنا دیا۔ آپ نے ایک مٹی سونے کی ڈھیری فرمایا کہ ایک میری ہے، ایک تیری ہے، اور یہ